کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ بزرگان دین کے بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے کچھ اپنے والدین کے لیے نفلی قربانی کرتے ہیں، یا کسی کے والد نے دنیا سے جاتے ہوئے یہ کہا کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد قربانی کیا کرنا، تو ظاہر سی بات ہے یا تو اس نے اتنا مال چھوڑا ہوگا یا پھر وہ اس بندے کی استطاعت پر ہے کہ اگر اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی ہمت ہے تو پھر یہ کر دے، وگرنہ اس پر لازم نہیں ہے۔ البتہ بزرگان دین، والدین، فوت شدگان یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یا ان کے نام کی جو قربانی کی جاتی ہے، بنیادی طور پر یہ نفلی قربانی ہے۔ ایک شخص جو خود جس پر جو مالک نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے، اسے چاہیے کہ پہلے اپنی طرف سے ایک قربانی ادا کرے جو اس پر واجب ہے، اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کے طور پر ایک الگ سے پیش کر لے، پھر بزرگان دین کے نام پر یا اپنے والدین یا فوت شدگان میں سے جس کے لیے چاہے ان کے نام کی نفلی قربانی کرے۔ یاد رکھیے، قربانی اللہ کے نام پر ہی ہوتی ہے اور اللہ ہی کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اور اس کا ثواب بھی اللہ نے ہی عطا فرمانا ہے۔ لیکن جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب اللہ رب العزت فلاں فلاں بندے کو یا ہمارے والدین کو یا ہمارے فلاں عزیز کو اس کا ثواب عطا فرمائے، بس یہ اس میں نیت ہوتی ہے۔ باقی قربانی تو در حقیقت اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لے کر جو قربانی کی جاتی ہے، اس میں بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ یہ قربانی ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا، اسے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی امت کی جانب سے قربانی فرمائی ہے، اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے بالخصوص حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے۔ اس لیے بزرگان دین کے نام پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کے طور پر قربانی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ اپنی جو واجب قربانی ہے وہ پہلے ادا کرنا ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے تو ہماری بھی ہو گئی، تو ظاہر ہے وہ تب ہوگی جب ہم نے اپنی واجب ادا کی ہوگی۔ اگر آپ نے نفلی قربانی کر دی، وہ والی تو ہو جائے گی، وہاں قبول ہو، لیکن آپ پر جو واجب تھا اس کا آپ نے ترک کیا، تو اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔